السلام علیکم دوستوں۔ پچھلے پارٹ میں ہم نے دیکھا تھا کہ پروفیسر کی ٹیم اپنے زبردست منصوبے کے ساتھ رائل منٹ آف اسپین میں داخل ہو جاتی ہے۔ سب کچھ پروفیسر کے پلان کے مطابق چل رہا تھا، لیکن اصل امتحان اب شروع ہونے والا تھا۔ رائل منٹ کے اندر موجود تمام یرغمالیوں کو قابو میں کر لیا جاتا ہے۔ ڈاکوؤں کی ٹیم ہر شخص پر نظر رکھتی ہے تاکہ کوئی باہر رابطہ نہ کر سکے۔ دوسری طرف پورے اسپین میں یہ خبر جنگل میں آگ کی طرح پھیل جاتی ہے کہ ایک گروہ نے ملک کے سب سے اہم اداروں میں سے ایک پر قبضہ کر لیا ہے۔ پولیس فوراً حرکت میں آتی ہے اور علاقے کو چاروں طرف سے گھیر لیا جاتا ہے۔ میڈیا کے نمائندے بھی موقع پر پہنچ جاتے ہیں اور ہر نیوز چینل پر اسی واقعے کی خبریں چلنے لگتی ہیں۔ ادھر پروفیسر ایک خفیہ مقام پر بیٹھا ہر صورتحال پر نظر رکھ رہا ہوتا ہے۔ اس نے کئی سال اس منصوبے پر محنت کی تھی، اس لیے پولیس کی ہر ممکن چال کا جواب اس کے پاس پہلے سے موجود ہوتا ہے۔ پولیس کی سربراہی انسپکٹر راکیل کر رہی ہوتی ہے۔ وہ جلد ہی سمجھ جاتی ہے کہ یہ کوئی عام مجرموں کا گروہ نہیں ہے۔ ان کے پیچھے ایک انتہائی ذہین دماغ کام کر رہا ہے جو ہر قدم سوچ سمجھ کر اٹھا رہا ہے۔ رائل منٹ کے اندر ڈاکوؤں کا اصل مقصد صرف موجودہ رقم چرانا نہیں تھا، ان کا مقصد نئی رقم چھاپنا تھا۔ یہی وہ راز تھا جس نے اس منصوبے کو دنیا کے سب سے انوکھے ڈکیتی منصوبوں میں شامل کر دیا۔ ٹیم مسلسل نوٹ چھاپنے کا عمل شروع کر دیتی ہے۔ جتنا وقت زیادہ انہیں ملتا اتنی زیادہ رقم تیار ہو سکتی تھی۔ اسی لیے پروفیسر کی پوری کوشش تھی کہ پولیس کو زیادہ سے زیادہ دیر تک الجھائے رکھا جائے، لیکن حالات آہستہ آہستہ پیچیدہ ہونے لگتے ہیں۔ ٹیم کے بعض ارکان دباؤ میں محسوس کرنے لگتے ہیں۔ یرغمالیوں کی بڑی تعداد کو سنبھالنا آسان نہیں تھا۔ ہر شخص کی الگ سوچ اور الگ رد عمل تھا۔ کچھ یرغمالی خاموش تھے جبکہ کچھ فرار ہونے کے مواقع تلاش کر رہے تھے۔ اسی دوران پولیس کی اندر کی معلومات حاصل کرنے کی کوشش کرتی ہے۔ وہ جاننا چاہتے تھے کہ اندر کتنے لوگ ہیں، ان کے پاس کتنے ہتھیار ہیں اور ان کا اگلا قدم کیا ہوگا۔ پروفیسر مسلسل پولیس کو غلط سمت میں لے جا رہا ہوتا ہے۔ جب بھی پولیس کو لگتا ہے کہ وہ حقیقت کے قریب پہنچ گئی ہے، پروفیسر کوئی نئی چال چل دیتا ہے۔ ادھر میڈیا کی توجہ بھی اس واقعے پر بڑھتی جا رہی تھی۔ پوری دنیا کی نظریں اس ڈکیتی پر جمی ہوئی تھیں۔ لوگ حیران تھے کہ آخر یہ گروہ اتنی منصوبہ بندی کے ساتھ کام کیسے کر رہا ہے۔ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ ڈاکوؤں کی ٹیم کے اندر بھی اختلافات پیدا ہونے لگتے ہیں۔ کچھ لوگ جذبات میں فیصلے کرنے لگتے ہیں جبکہ کچھ اب بھی پروفیسر کی ہدایات پر عمل کر رہے ہوتے ہیں۔ یہ اختلافات مستقبل میں بڑے مسائل پیدا کر سکتے تھے، لیکن اس وقت سب سے اہم چیز منصوبے کو جاری رکھنا تھی۔ دوسری طرف انسپکٹر راکیل کو یقین ہونے لگتا ہے کہ اگر وہ اس پراسرار منصوبہ ساز تک پہنچ جائے تو پورا کھیل بدل سکتا ہے، لیکن اسے ابھی تک معلوم نہیں ہوتا کہ پروفیسر اس کے بہت قریب موجود ہے۔ کیا پولیس اس منصوبے کا راز جان پائے گی؟ کیا ٹیم کے اندر پیدا ہونے والے اختلافات ان کے لیے خطرہ بن جائیں گے؟ اور کیا پروفیسر اپنی ذہانت سے سب کو مات دے پائے گا؟ یہ جاننے کے لیے انتظار کیجیے منی ہیسٹ پارٹ 3 کا۔ اور اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کو ضرور دبائیں۔ شکریہ، اللہ حافظ۔